أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا سید الشہداء. آج 10 محرم الحرام ہے اور تقریباً 1350 سال قبل سن 61 ہجری تاریخ نے وہ اندوناک دن دیکھا، وہ سیاہ ترین دن دیکھا جس کی مثال نہ پہلے کبھی دیکھی گئی. تھوڑا سا جس کی مثال تاریخ نے نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں اس کی نظیر کبھی ملے گی. اس دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے نور دیدہ مرتضیٰ شہزادہ بطول پیکر صبر و رضا جگر گوشہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے اعوان و انصار، آپ کے اعزاء و اقربا، آپ کے بھتیجے بھانجے اور آپ کے جگر گوشے، آپ کی اولاد پاک، ان کو شہید کیا گیا. حضرات گرامی قدر، اس واقعے کے اشارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو پچھلے انبیاء کرام تھے ان کی کتابوں میں بھی اس کے اشارے، اس واقعے کے اشارے جگہ جگہ کتابوں میں ذکر تھے، درج تھے. جو سمجھدار عیسائی تھے، جو سمجھدار یہود تھے، ان کے راہب، ان کے عالم دین، وہ اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی کی امت اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کرے گی بڑی بے دردی کے ساتھ. اور واقعہ کربلا کے بعد جو عیسائی راہب کا بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، اس راہب نے امام علی مقام کا سر اقدس ایک رات کے لیے اپنے گنجی میں رکھا. اس نے بھی ان مقدس کتابوں میں جو آپ کا ذکر تھا اس کی وجہ سے پہچانا، اس وجہ سے اس نے پہچانا کہ کتب الہامی کتابیں ان میں بھی اشارے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی خبر دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھیل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ بچہ آپ کو محبوب ہے؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ہاں
ہمیں اس بچے سے بہت پیار ہے۔ تو پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے اس بچے کو شہید کر دے گی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس جگہ کی مٹی دکھاؤں۔ تو یہ کہنے کے ساتھ ہی جبریل امین طف کی زمین کی مٹی، کربلا کا نام طف تھا، طف کی مٹی ایک شیشی میں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ شیشی رسول اللہ کو پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مٹی کو سونگا تو آپ نے فرمایا کہ جبریل، اس سے رنج اور بلا کی بو آتی ہے، کرب اور بلا کی بو آتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آپ کی زبان سے الفاظ نکلے تو طف کی زمین کا نام کرب و بلا پڑا، یعنی ایسی جگہ جہاں کرب ہے، دکھ ہے، غم ہے اور بلا نازل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کرب و بلا میں جو بلا نازل ہوئی، اس سے بڑی بلا نہ کبھی پہلے نازل ہوئی نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ یہ واقعہ بہت بڑے عالم دین حجت الاسلام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب خصائص الکبریٰ میں درج کیا ہے۔ مختلف حدیث کی کتب میں روایات ہیں اس واقعے کی، اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو کہ مشہور نہ ہو۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس دن آپ کا بیٹا شہید ہوگا، جس دن آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا، اس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، اس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ خصائص الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بنو ہاشم کو اور اکثر اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ حسین کرب و بلا میں شہید ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شک نہ تھا، ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی کربلا میں۔ اسی طرح کتب حدیث میں دیگر اشارے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے علم میں تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو کہ شہنشاہ ولایت ہیں، جو کہ باب العلم ہیں، علم کے دروازے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ زمین و آسمان کے راستے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور علم و عرفان کی باتیں آپ پہ ختم ہیں، تو آپ کو کیسے علم نہ ہو؟ تو لہذا تہذیب و تہذیب اور خصائص الکبریٰ دونوں میں یہ واقعہ نکل ہے کہ امام علی علیہ السلام جنگ صفین کے موقع پہ، یہ وہ جنگ ہے جو امیر معاویہ کے خلاف لڑی گئی، اور اس میں امام علی علیہ السلام کوفہ سے صفین گئے۔ صفین آج کل کے ملک شام میں ایک جگہ ہے، موجودہ شہر رقہ، اس کے قریب ایک گاؤں تھا پرانے وقت کا، وہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، غازی عباس، یہ سب لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی اور مولا علی اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس کوفہ کی طرف آ رہے تھے، کہاں؟ مدینہ نہیں، کیونکہ اس وقت اسلامی دارالحکومت کوفہ میں تھا، عراق میں۔ تو صفین سے واپس کوفہ، سرکار مولا علی علیہ السلام کوفہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ شام سے کوفہ آئیں تو جو کربلا کی سرزمین ہے یہ راستے میں آتی ہے،
تو چنانچہ خصائص الکبریٰ میں ہے، تہذیب و تہذیب میں ہے، حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا میں پہنچے تو امام علی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ مولا علی نے حکم دیا کہ رک جاؤ، اس جگہ پہ رک جاؤ، پڑاؤ ڈالو۔ نہر فرات کے کنارے مولا علی کچھ دیر کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور آپ نے امام حسین کو آواز دی کہ اے حسین، یا ابا عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا، اے ابا عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ اور اس کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی، جماعت کی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد مولا علی نے نشاندہی کر دی کہ یہ وہ جگہ ہے حسین، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری قبر ملے گی۔ اس جگہ پہ وہ مختصر سی جماعت خیمہ زن ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹ باندھے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اونٹوں کے کجاوے رکھے جائیں گے۔ تو یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ حسین کربلا میں بے دردی کے ساتھ، غربت کے عالم میں، مظلومیت کے عالم میں شہید ہوں گے اور آپ کی اپنی امت شہید کرے گی۔ ایسی روایات بڑی کتب میں ملتی ہیں، بڑی کتابوں میں آپ کو ایسی روایات ملتی ہیں، لیکن اچنبے کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے کہ کسی کتاب میں یہ درج نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ، حسین پہ جو مصیبت آ رہی ہے، حسین پہ جو سختی آ رہی ہے، اس کو ٹال دے۔ نبی کی دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا، ولیوں کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اولیاء، ان کے حالات دیکھتے ہیں، تقدیر بدلی۔ تو ولی جو ہے وہ علی کے در کا غلام ہے، نبی کی بارگاہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ولی علی کے در کا غلام ہے، نبی کی بارگاہ کچھ اور ہے۔ نہ نبی نے یہ دعا کی، نہ علی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کر۔ اگر سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہی کہہ دیتی کہ اے اللہ میرے بچے کی نگہبانی فرما، تو یقیناً یہ معاملہ ٹال سکتا تھا، لیکن کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی ہستی نے دعا کی۔ ہر جگہ یہی ذکر ہے، جیسے میں نے ابھی روایت تہذیب و تہذیب خصائص الکبریٰ سے آپ کو سنائی، امام علی نے فرمایا کہ حسین صبر کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین آیت کریمہ پڑھ لینا پہلے، یا کچھ صدقہ کر لینا، یا کچھ ایسا ویسا کر لینا، یہ نہیں کہا۔ تو غور طلب بات ہے، جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں آگے آتے، توجہ طلب بات ہے، غور طلب بات ہے۔ اگر اس بات کی طرف توجہ کرو گے اور اس بات کو سمجھو گے تو کربلا کا فلسفہ سمجھ آئے گا اور بات سمجھ آئے گی کہ یہ قربانی مولا حسین نے کیوں دی اور یہ ہستیاں کیوں خاموش رہی۔ کربلا کے فلسفہ سمجھنے کے لیے آپ کو امتحان اور آزمائش کا فلسفہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ امتحان اور آزمائش کیوں آتے ہیں اور کس کی طرف سے آتے ہیں۔ امتحان اور آزمائش جتنے بھی ہیں سب کے سب خدا کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کا پرپس یہ ہے، اس کی لاجک یہ ہے کہ امتحان اور آزمائش میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ امتحان اور آزمائش میں
اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عاشق ہے یہ دعوے میں کتنا سچا ہے، کتنا سچا ہے۔ تو امتحان اور آزمائش ہمیشہ اسی وجہ سے آتے ہیں۔ تو جو کمزور دل، جن کی محبت کم، دل میں منافقت ہے، وہ امتحان اور آزمائش میں گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جو خدا کی حقیقی عاشق ہے، جو خدا کے عاشق ہیں، جن کی محبت کامل ہے، ان کو امتحان اور آزمائش میں بھی لذت اور راحت ملتی ہے۔ جب وہ یہ چیز سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امتحان، یہ آزمائش میرے خدا کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے، اور محبوب کی طرف سے جو بھی چیز ہو وہ انعام ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ انعام ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بات چھپی ہوتی ہے۔ تو جب عاشق یہ چیز سمجھتا ہے تو اس کو اس مصیبت میں بھی لذت اور راحت ملتی ہے۔ آزمائش کا فلسفہ، قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات وہ میں تلاوت کروں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ان لوگوں کی مثل حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان پر سختی اور مصیبت پہنچی اور وہ لرز اٹھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ان جیسی مصیبت ابھی تمہارے پہ نہیں آئی، اور ان لوگوں پہ جو مصیبت آئی وہ کیسی آئی؟ اس قدر سختی اور مصیبت پہنچی کہ وہ لرز اٹھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا، کہنے لگے کہ خدا کی مدد کب آئے گی؟ مایوسی یہ تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو کہہ دیا کہ خدا کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو دائمی نعمت، دائمی راحت جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خیال میں نہ رہنا کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی جب تک کہ تمہاری آزمائش نہ ہو جائے، تو مصیبت سے نہ گزرو، مصیبت نہ دیکھ لو اور اللہ ٹیسٹ کر لے کہ یہ میرا بندہ میرے سے محبت میں کتنا صادق ہے، کتنا سچا ہے، اس کی محبت کتنی ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی مشہور آیت نمبر 155 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصیبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اس آیت کا خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہری طور پہ اس آیت کا خطاب صحابہ کرام سے ہے، لیکن حقیقت میں اس آیت کا خطاب اس زمانے کے لوگوں سے بھی ہے، اس کے بعد کے لوگوں پر بھی ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے
آپ سب سے بھی اللہ کا خطاب ہے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے. پہلی آزمائش کیا؟ خوف. دوسری بھوک سے. تیسری مال اور جان کے نقصان سے. چوتھی پھلوں کے نقصان سے. پھلوں کا نقصان کا مطلب کیا؟ آج کل تو آپ پھل کاشت نہیں کر رہے. پھلوں کے نقصان کا مطلب ٹریڈ لاسز، بزنس لاسز. ٹھیک ہے. جو انسان اللہ کے قرب میں جانا چاہتا ہے، جسے اللہ پسند کر لے، یہ 4 قسم کی آزمائش اس پہ آتی ہے. جو بھی ولی ہوا یہ 4 قسم کی آزمائشیں اس پہ آئیں. بھوک سے آزمایا جائے گا، فقر پاکا. خوف، دشمن کا خوف، انجانا خوف. جو بھی اس راستے پہ چلا، چاہے صحابہ کرام تھے، انبیاء تھے، صالحین، اولیاء اللہ، ہر کسی کے لیے یہ آزمائش تیار ہے اللہ کی طرف سے. خوف کا عالم ہوتا ہے، دشمن کا، حاسدین کا، بد کردار لوگوں کا. اور پھلوں کے نقصان سے جانوں کے نقصان. ٹھیک ہے. شہادت، جب ہم واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے، شہادت اور جانوں کا نقصان ایک نمایاں طور یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ یہ امتحان اور آزمائش میں بھی اپنے مومنین کو ڈالتا ہے. صحابہ کے دور میں بھی مسلمانوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اس کے بعد کے لوگوں نے بھی، اور وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کشمیر میں، مسلمان برما میں، مسلمان شام میں اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کشمیر کے مسلمان مرے، پھر شام کے مسلمان، شام کی عورتیں، ان کی عزتیں لوٹی جائیں، بات سمجھ نہیں آتی. لیکن جب اس آیت کو پڑھو گے پھر سب بات سمجھ آئے گی. جب اللہ نے آزما لیا اس کے بعد کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ صبر کریں ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے. اس امتحان میں، اس آزمائش میں پاس کون ہے؟ کہ جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. جو عاشق صادق ہے، جو اللہ کا سچا بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا، یہ مصیبت مشکل اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے. وہ عاشق صبر کرتا ہے. تو جس نے صبر کیا ان امتحانوں میں وہ پاس. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے. یہی وہ لوگ ہیں، توجہ، جن لوگوں نے صبر کیا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں. تو آزمائش کا ذکر ہو گیا. لاجک آپ کو سمجھ آ گئی. اب توجہ سے بات یہ ہے کہ میں نے 4-5 قسم کی آزمائشوں کا ذکر کیا. فقر فاقہ، جان مال، خوف، مختلف والیات. مختلف دیکھ لو انبیاء، اللہ نے کسی کو خوف سے آزمایا، کسی کو اللہ نے جان کے نقصان سے، کسی کو مال کے نقصان سے. تو تصوف میں، طریقت میں، روحانیت میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، اولیاء بھی یہی آزمائشیں آتی ہیں. تو یہی آزمائشیں سب کی سب اکٹھی ایک ہستی پہ آ جائیں تو اس کو ہم کربلا کہتے ہیں، اسے ہم کربلا کہتے ہیں. تو یہ آزمائشیں انبیاء نے ساری زندگی میں ان آزمائشوں کا سامنا کیا. 10 دن میں اگر پوری تاریخ میں کسی نے سامنا کیا تو وہ حسین نے کیا. وہاں حسین کے علاوہ کسی نے 10 دن میں یہ امتحان پاس نہیں کیا.
تو یہ آیات قرآن مجید کی اہل بیت نبوی ان آیات سے بھی واقف تھے، اور اللہ نے اگر آزمائش امتحان طلب کیا تو اللہ کے نبی کا گھرانہ اپنے ساتھ دینے کے لیے، اپنے ساتھ کٹوانے کے لیے، اپنا خاندان کنبہ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب آپ جوان ہوئے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ پھر وہ وقت آتا ہے، پورا واقعہ کربلا میں نہیں پڑھوں گا آج، لیکن سیدھا نکات جن سے ہم سبق حاصل کر سکیں یقیناً پڑھوں گا، اور کچھ ایسی باتیں جس سے مفہوم سمجھ آئے۔ تو مدینے میں جب امام حسین علیہ السلام پہ یزید کی طرف سے، یزید لعین کی طرف سے آپ کو پریشرائز کیا گیا، آپ پہ زور ڈالا گیا بیعت کے لیے، تو آپ نے لڑائی سے بچنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ مدینے میں قتل و غارت نہ ہو، آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مدینے میں آپ کے علم ہے اس سے پہلے قتل و غارت ہو چکی تھی۔ کس کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کو پانی بند کیا گیا، ان کو وہاں شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ معاملہ یہاں نہ ہو، یہاں پہ نہ ہو۔ آپ نے فیصلہ کیا، ساتھیوں کے مشورے سے آپ مکہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ آپ نے مکہ میں قیام کیا۔ مکہ میں جب آپ تھے اس وقت کافی سارے ساتھیوں نے مشورہ دیا۔ محمد ابن حنفیہ جو کہ مولا علی کے بیٹے تھے، امام حسین علیہ السلام کے چچیرے بھائی تھے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا یا حسین، حجاز کے لوگ، مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے۔ مکہ مدینہ کے لوگ آپ سے بڑھ کر رتبے میں کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ آپ پہ جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہرگز مکہ نہ چھوڑیے، ہرگز مکہ نہ چھوڑیے۔ آپ کے دیگر ساتھی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں۔ لیکن اس اثناء میں امام علی علیہ السلام کے جو شیعان تھے، شیعان سے مطلب میں یہاں جو آج کل شیعہ ہیں وہ نہیں لے رہا۔ شیعان علی اس وقت ایک سیاسی جماعت تھی۔ شیعان علی کا مطلب علی کے ساتھی، علی کے سپورٹر۔ جو آج کل شیعہ ہیں یہ اور وہ مختلف ہیں۔ جو فرقہ بنا اہل تشیع کا، یہ سن 300 ہجری کے بعد بنا۔ اس وقت اس فرقے کا وجود نہیں تھا، لیکن ایک پولیٹیکل جماعت موجود تھی جس کو شیعان علی کہتے تھے۔ اور مولا علی کے دور خلافت میں آپ کوفہ رہے، تو ایسے شیعان کی ایک کثیر تعداد کوفہ میں موجود تھی۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ مولا نے، تو امام علی علیہ السلام چونکہ کوفہ میں دارالخلافت آپ نے مقرر کیا، تو وہاں پہ آپ کے شیعان، آپ کے ساتھی سپورٹر کی کثیر تعداد تھی۔ انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے۔ تو روایات میں ہے کم از کم 12,000 خطوط مکہ میں امام علی مقام تک پہنچے، جن میں اہل عراق، اہل کوفہ، انہوں نے بھی سماجت کی۔ انہوں نے کہا کہ یا حسین، یزید ایک بدبخت حکمران ہے، ہمیں اس کی حکومت سے نجات دلائیے، اور اگر آپ خروج کرتے ہیں، اگر آپ خلافت کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پورا عراق آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب ایسے خطوط آئے امام علی مقام کی بارگاہ میں، ایک شرعی مسئلہ بھی سامنے آ گیا۔ شرعی مسئلہ کیا تھا کہ اگر ظالم حکمران ہو اور کوئی ایسا شخص جو زور بازو سے اس کے ظلم کو دور کر سکتا ہو، وہ اگر کھڑا نہ ہو تو روزے محشر وہ جواب دے ہوگا۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، برائی کو دیکھو، ظلم کو دیکھو تو اپنے زور بازو سے روکو، نہیں روک سکتے تو برا کہو، برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا سمجھو۔ تو جب امام علی مقام کے پاس 12,000 خطوط آ گئے، جو ایک کثیر تعداد تھی،
اور خط لکھنے والوں نے کہا کہ پورا عراق تیار ہے، سب کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیے، یزید کو عہدے سے ہٹانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت امام علی مقام حالانکہ جانتے سب کچھ تھے، آپ کے در کے سگوں کے پاس علم لدنی ہے، غیب کا علم جانتے ہیں، تو مولا حسین کیوں نہیں جانتے ہوں گے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس شرعی مسئلے کے پیش نظر آپ نے فیصلہ کیا کوفہ جانے کا۔ آپ مکہ میں موجود ہیں، آپ نے نیت کر لی عراق جانے کی۔ اس وقت دوبارہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تشریف لائے، انہوں نے کہا اے حسین، میں نے سنا ہے کہ آپ عراق جانے کی تیاری میں ہیں۔ مولا نے فرمایا ہاں نیت ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ اے حسین، آپ کے علم میں ہے کہ ان عراقیوں نے، ان کوفیوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، اور ضرورت کے وقت ان کو تنہا چھوڑا۔ یہ منافق لوگ ہیں، آپ نہ جائیے، آپ مت جائیے، اگر آپ نے جانا ہے تو یمن کی طرف چلے جائیں، وہ علاقہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن امام علی مقام نے فرمایا نہیں، میں وعدہ کر چکا ہوں ان کے ساتھ۔ اسی طرح دیگر سمجھدار لوگوں نے بھی سمجھایا، حضرت عبداللہ ابن عمر انہوں نے بھی سمجھایا، اور کتب میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ کافی سارے لوگوں نے سوچا، روکا آپ کو، امام علی مقام کو، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف سفر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیا؟ جب آپ نکلے سفر پہ تو عرب کا ایک مشہور شاعر فرزدق، جس کا ذکر امام زین العابدین والے لیکچر میں بھی تھا، تو جب آپ حجاز سے باہر نکلے امام علی مقام، راستے میں آپ کو وہ شاعر ملا، تو مولا حسین نے اس شاعر سے پوچھا کہ فرزدق کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور میں عراق سے آ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ عراق کے حالات بتاؤ۔ تو شاعر نے کہا کہ یا حسین، آپ نے ایک باخبر انسان سے حالات پوچھے، آپ نے ایک ایسے شخص سے حالات پوچھے جو کہ معاملات کی خبر رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا یا حسین، سچ سننا ہے تو سنیے، ان لوگوں کے دل آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، نہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، نہ ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کا سفر جو ہے اس میں کوئی اچھائی نہیں دیکھ رہا۔ مولا حسین نے اس کا جواب سنا اور کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اور یہ بات تبری میں بھی لکھی ہے اور مختلف کتابوں میں لکھی ہے۔ تو امام علی مقام کو اس وقت پتہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا، لیکن پھر بھی آپ نے سفر جاری رکھا۔ جب اس شاعر سے ملاقات ہوئی، تھوڑا سا آپ نے سفر آگے کیا، تو آپ کے بردر اللہ، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے اپنے دونوں بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد، ان کے نام ایک خط بھیجا۔ کیا؟ حضرت عون اور محمد کے نام کے ہاتھ سے ایک خط امام حسین علیہ السلام کو بھیجا۔ تو گھوڑے پہ سوار حضرت عون، حضرت محمد وہ خط لے کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے۔ جب انہوں نے خط پڑھا، مولا حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ اے حسین، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، تو مت جائیے، جہاں پہ آپ کو یہ خط ملے وہیں سے واپس آ جائیے۔ باخدا میں نے مکہ کے عامل سے، گورنر ہوتا ہے، مکہ کے عامل سے آپ کے نام امان لکھوا لیے کہ آپ کو مکہ میں کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا مکہ میں، لہذا واپس آ جائیے، جہاں یہ خط ملے وہیں سے واپس آ جائیے۔ اگر آپ کو مکہ میں کوئی خوف ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی کرے گا، لڑائی جھگڑے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، آپ کے نام امان ہے۔ تو مولا نے خط پڑھا اور عون اور محمد کو کہا کہ اب میں نیت کر چکا ہوں اور اہل عراق کے ساتھ وعدہ کر سکوں، جس مقام پہ مولا حسین تھے ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وعدہ کر کے پیچھے ہٹیں۔ تو آپ نے سفر جاری رکھا اور معاملات پھر جیسے ہوئے
وہ مشہور واقعات ہیں. اور کربلا میں آپ کا پڑاؤ ہوا. کربلا کون سی جگہ؟ یہ وہی جگہ جہاں اس واقعے سے 20 سال پہلے مولا علی علیہ السلام نے جگہ بتا دی کہ حسین ہماری قبر یہاں بنے گی. تو حسین ابن علی کربلا کو بڑی اچھی طرح جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے. تو واقعہ کربلا کچھ کل کی محفل میں، کل کی مجلس میں بھی ذکر ہوا، کچھ آتے کل میں، آج پورا کا پورا نہیں ہوگا، لیکن کچھ واقعات جن سے سبق ملتا ہے. ان میں ایک واقعہ، ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں حضرت عبداللہ بن جعفر والے واقعے میں، کہ جب انہوں نے امان دکھایا نا اور زور ڈالا کہ اے حسین آپ واپس آئیے، تو مولا حسین نے فرمایا کہ واپس نہیں آ سکتا. انہوں نے پوچھا کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ تبری سے واقعہ پڑھ کے سنا، تاریخ تبری، اس میں واقعہ درج ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، ایک خاص حکم دیا ہے. اس حکم کی وجہ سے مجھے عراق کا سفر کرنا ہے. یہ خواب کا واقعہ کہاں لکھا ہے؟ تبری میں. اور مولا فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے، اس حکم کی وجہ سے یہ سفر مجھے کرنا ہے، اس سفر سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. انہوں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اور میرے نانا کے درمیان بات ہے، یہ نہیں بتا سکتا. تو کربلا میں پڑاؤ ڈالا اور پہلے لشکر اشقیاء کی قیادت پور کے پاس تھی. بعد میں ابن زیاد نے قیادت عمر ابن سعد کے حوالے کر دی. عمر ابن سعد کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو یزیدی لشکر کا کمانڈر تھا، یہ مشہور صحابی رسول عشرہ مبشرہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا. عمر ابن سعد ایک صحابی رسول، مشہور صحابی رسول کا بیٹا تھا، ایک ایسے صحابی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پہ کہا تھا کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان. تو جو جس کی قرابت داری بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، سعد بن ابی وقاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے تھے اور رشتے میں آپ کے دور کے معمول رکھتے تھے. تو رشتہ داری بھی تھی، لیکن پھر بھی مولا حسین کے خلاف لشکر کی اس بدبخت نے قیادت کی. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابن زیاد نے لالچ دیا عمر ابن سعد کو کہ اے سعد اس لشکر کی قیادت کرو، تمہیں رے کا حکمران بنا دوں گا، رے کی خلافت دے دوں گا. آج کل جو مشہور شہر تہران ہے اس وقت اسے رے کہا جاتا ہے. ایران میں شہر ہے تہران، پرانے وقتوں میں اس کا نام رے تھا. اس نے یہ لالچ دے کے لشکر کی قیادت دی کسی اور جگہ کے لیے، لیکن جب کربلا میں ان فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، ابن زیاد نے دوبارہ بلایا اور اس نے کہا کہ عمر اب کربلا کی طرف جاؤ. عمر ابن سعد نے جب دیکھا کہ مولا حسین سے سامنا کرنا ہے تو وہ گھبرایا. اس نے کہا کہ ابن زیاد تم چاہتے ہو کہ میں حسین سے لڑوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ابن زیاد نے اس وقت کہا کہ اگر حسین سے نہیں لڑنا تو رے کی خلافت کا حکم نامہ میں واپس لے لیتا ہوں. یہ لالچ تھا، اس وجہ سے نفس، اس وجہ سے شیطان حاوی ہوا. اور عمر ابن سعد نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دو. عمر ابن سعد گھر آیا اور سوچو بچار شروع کر دی اس بات میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گمراہ ہونے سے پہلے لازمی آگاہ کرتا ہے، لازمی اشارے دیتا ہے. عمر جب گھر آیا تو اس کے بھانجے نے اسے پوچھا کہ آپ پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے؟ عمر نے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے حسین سے لڑنے کا حکم دیا ہے، اور اگر میں نہیں لڑتا ابن زیاد نے کہا ہے کہ رے کی حکومت کا جو حکم نامہ ہے وہ واپس لے لے گا. اس بھانجے نے
उस समझदार बादे ने उमर इब्न साद को कहा कि उमर, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, हुसैन से लड़ के अपनी आकबत खराब ना करना, हुसैन से लड़ के आकबत खराब ना करना, और इब्ने ज़ियाद का हुक्म ना मानने की वजह से रे की खिलाफत छोड़ो। अगर हमें अपने माल और अपनी जानें देनी पड़ती तो भी उसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। खुदा कसम देता हूँ खुदा की, इब्ने ज़ियाद का हुक्म ना मानना। लेकिन उमर इब्ने साद रे की हुकूमत के लालच में आ गया, और उस लालच में उसने ये तारीखी गलत फैसला किया। लालच एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़मीर का सौदा कर लेता है, अपने ज़मीर का सौदा कर लेता है। तो हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिर्स और तमा से बचो। इससे हिर्स और तमा यानी लालच से बचो। इसने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया, खून रेजी पर उभारा और हराम को हलाल किया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ी मैंने, खून रेजी पे उभारा और हराम को हलाल किया। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और इंतहाई सच्ची बात है, कि जब भी खून रेजी होती है और जब भी लोगों ने हराम खाया है और हराम को हलाल पे फौकियत दी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं लालच का एक अंसर होता है। अल्लाह ताला हम सबको लालच से महफूज रखे। अगर आपको लालच नहीं होगा तो आप कभी भी ऐसे फैसले नहीं करोगे जैसे उमर इब्न साद ने किए। अगर आपके अंदर लालच नहीं है तो भाई भाई से नहीं लड़ेगा, ठीक है, औलादें अपने माँ बाप से नहीं लड़ेगी। ज़मीनों के तनाज़े तुम लोग देख रहे हो, जो भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, असल वजह पीछे क्या है? लालच। बस थोड़ा सा सब्र कर ले इंसान और लालच से बचा रहे तो दुनिया अमन का गहवारा बन गई। असल वजह, असल शर की जड़ यही लालच है। करबला का पैगाम कि जो हुसैनी है वो लालच से बचे, हर तरह की लालच से पाक हो जाए। जो हुसैनी है वो लालच से पाक हो जाए। अगर नहीं पाक होगा, अगर लालच में पड़ जाएगा तो यजीदियों जैसा हाल शर होगा उसका, यजीदियों जैसा हाल होगा उसका। और होता है, आपके सामने होता है, बाजार में तुम लोग देखते हो, अपने मोहल्लों में, अपने शहरों में देखते हो, तरह तरह के वाक़यात। लालच के पीछे लोग क्या क्या करते हैं, लालच के पीछे लोग किस किस हद से गुजर जाते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इससे। इन मुहर्रम उमर इब्न साद गलत फैसला करके करबला में आ गया, और उसने मौला हुसैन की मुख्तसर सी जमात, लश्कर नहीं कहना चाहिए, मुख्तसर की सी जमात के साथ आमना सामना किया और मुलाकात हुई दोनों की तनहा। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जितनी भी कोशिश हो सकती थी सुलह की, वो अपने की। तो में लिखा है कि इमाम ने दो ऑफर्स, दो पेशकश उसको की। उमर इब्न साद को आपने उसको खिलाफत का लिहाज करवाया। रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार थे, साहबी रसूल का बेटा था। आपने कहा है उमर, मेरी तुम्हारी लड़ाई नहीं। उसने भी कहा कि मेरी और आपकी लड़ाई नहीं, हुक्म है मेरे ज़िला का। तो मौला ने कहा कि ऐसा करो कि दो ऑप्शन है, दो ऑफर्स हैं। या तो हमें वापस जाने दो जहाँ से हम आए, क्योंकि हम लड़ने नहीं आए। जो जंग लड़ने आता है वो अपने साथ अपनी माएँ, अपनी बीवियाँ, अपनी बहनें, छोटे छोटे बच्चे वो साथ नहीं लेके आते। जो लड़ने आते हैं वो बच्चे साथ लेके नहीं आते। तो मौला ने फरमाया हम लड़ने नहीं आए। पहली ऑप्शन है हम जहाँ से आए हमें वहाँ वापस जाए, लड़ाई से बचो। दूसरी कि अगर तुमने हमें हिजाज में नहीं जाने देना, अगर तुम लोगों को ख़तरा है कि हुसैन इब्न अली मक्का में या मदीना में रहेगा तो लोग इसके साथ उठ खड़े होंगे यजीद के खिलाफ, अगर तुम्हें ये ख़तरा है तो हमें किसी सरहदी इलाके में जाने दो, बॉर्डर एरियाज। उस वक्त इस्लामी हुकूमत के अतबार से बॉर्डर एरिया जो थे वो एक तो अफ्रीका की तरफ थे, दूसरा ये जो हमारा बलूचिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, ये एरिया जो है ये उस वक्त सरहदी इलाका था।
تو مولا نے یہ دونوں پیشکشیں کی. عمر ابن سعد لڑائی نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ دونوں باتیں زیادہ تک پہنچاؤں گا اور جیسا وہ کہے گا ویسا کروں گا. خیر جب ابن زیاد کے پاس کوفہ میں یہ بات گئی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، شمر لعین نے، شمر دانتی نے، اس نے ابن زیاد کو کہا کہ ابن زیاد اب تم ان کو کیسے چھوڑ دو گے، حسین اور اس کے ساتھیوں کو، جب کہ وہ ہماری گرفت میں. اس نے کہا زیاد یہ غلطی نہ کرنا. اور اس سے پہلے کہ زیاد کچھ سوچتا، اس نے حکم دے دیا قتال کا، لڑائی کا، اور ساتھ پانی بند کرنے کا. اس نے پیغام تھا عمر ابن سعد تک بھیجا. تو واقعات کربلا میں مولا کا پڑاؤ رہا 9 محرم تک. 9 محرم الحرام، جب 9 محرم کا دن آیا، عمر ابن سعد نے اس وقت دوبارہ پیغام بھیجا لڑائی کے لیے. اپنی لشکر کی صفیں اس نے سیدھی کرنا شروع کی لڑنے کے لیے. تو جب مولا نے دیکھا کہ لڑائی کی تیاری ہے، تو اس وقت مولا نے پیغام بھیجا کہ 1 دن کی مہلت، رات کی مہلت ہو. 1 رات کی مہلت ہو. کس لیے 1 رات کی مہلت؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ میں اچھی طرح استغفار کر لوں، اچھی طرح قرآن مجید پڑھ لوں، اچھی طرح نوافل ادا کر لوں. مولا نے